نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يزال امتی قائمة بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر اللہ وهم على ذلك او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس حدیث کی روشنی میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، تو حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زمین ایسے صلحاء سے، ایسے نیک لوگوں سے کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتی جو لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک اللہ کی طرف بلانے والے لوگ اور برائیوں سے منع کرنے والے لوگ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ ایک جماعت ایسی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، یہ جماعت قیامت تک باقی رہے گی۔ اس حدیث کی تائید قرآن کریم میں موجود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ایسی رہے کہ جو نیکیوں کی طرف بلائے، اچھے کاموں کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جماعت باقی رہے گی اور قیامت تک رہے گی، اور آگے فرمایا لا يضرهم من خذلهم، اگر ان کے خلاف کوئی چل رہا ہے، اگر ان کے برعکس کوئی چل رہا ہے، تو اس کا نقصان وہ اس جماعت کو نہیں پہنچا سکتا جو اللہ کے دین کی اشاعت اور سربلندی میں مصروف ہے۔ وہ اس جماعت کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں جب بھی، اور اگر ان کا ساتھ نہیں بھی دے رہے، ان کی مخالفت میں مگن ہیں، پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی وہ اپنے حال پر باقی رہیں گے۔ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وہ اپنے حال پر باقی رہیں گے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں کہ جو دین کی اشاعت، دین کی سربلندی اور وہ اصل دین جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سپرد فرمایا تھا، اس دین کی اشاعت اور سربلندی میں مصروف اور مگن ہیں۔ کتنے لوگوں سے سنا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ آج کل کے دور میں اتنی جماعتیں بن چکی ہیں، اتنی تفرقہ بازی ہو چکی ہے کہ ہم لوگ کس کے پیچھے چلیں؟ تو لازماً ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیچھے چلا جا سکتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ہم تابعداری میں چل سکتے ہیں، جن کی ہم فرما برداری میں چل کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دین والی راہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دکھلائی تھی، اس راہ پر ہم چل سکتے ہیں۔ وہ سیدھی راہ دکھانے والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ رہی یہ بات کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی حدیث کے مطابق اس دنیا میں دین اور اشاعت کا کام کر رہے ہیں؟ تو محدثین کرام فرماتے ہیں، 3 اقوال ہیں ان حضرات کے، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو علوم ہیں، علوم نبویہ، ان کو حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ جو لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ضبط کرنے والے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر سنتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اور مدارس میں اور مساجد میں علوم نبویہ کی اشاعت ہو رہی ہے، تو یہ لوگ سب سے پہلی وہ جماعت ہے جو اس حدیث کا مصداق ہیں کہ
وہ لوگ جو علوم نبویہ کی سربلندی اور اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں، مراد اس سے اہل علم لوگ ہیں، علماء کرام اس سے مراد ہیں کہ سب سے پہلے علماء کرام ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق کی طرف بلا رہے ہیں، یہ وہی جماعت ہے، حق کی طرف بلا رہے ہیں، برائی سے منع کر رہے ہیں۔ مساجد میں، مدارس میں اگر تاریخ کو اٹھا کے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم کی حفاظت علماء کرام نے کی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اور اس پورے ملک پاکستان یا پوری دنیا میں آپ سمجھ لیں تو اسلامی اور دین کی سرحدات کے محافظ یہ علماء کرام ہیں۔ علماء کرام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہیں۔ دوسرا قول جو ہم محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مطلقاً اسلام کی عظمت اور شوکت مراد ہے، کہ صرف اسلام کی عظمت اور شوکت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لوگ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اس سے وہی جماعت مراد ہے۔ یعنی ایک اپنے دین کو، اپنے مذہب کو اپنے اوپر لاگو کرنا، یہ ہے مذہب، اور دین کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث کو اپنی زندگی میں لانا، دوسروں تک پہنچانا، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا، پھر اس کو اس نظریے سے دیکھنا کہ یہ مذہب، یہ دین ساری دنیا پہ غالب آ جائے۔ یہ ہے اسلام کی عظمت اور شوکت، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے وہ اپنی زندگی کو صرف کیے ہوئے ہیں، اور ہر کسی کی یہ خواہش ہو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین ساری دنیا میں چھا جائے اور ساری دنیا پر غالب آ جائے۔ یہ اسلام کی عظمت اور شوکت۔ تو دوسری جماعت وہ ہوئی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین اور مذہب، اس کی سربلندی، اس کی عظمت اور شوکت کے لیے کام کر رہے ہیں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں۔ اور تیسری جماعت کیا جو محدثین رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں، وہ تیسری جماعت مجاہدین کی جماعت ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جوانیوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، صرف کلمہ الہ بلند کرنے کی خاطر وہ اپنی جوانی کو قربان کر رہے ہیں، وہ اپنی جوانی کو اللہ کی خاطر قربان کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، قتل و قتال کر رہے ہیں، صرف اسلام کی سربلندی کے لیے اور اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو اس سے مراد یہ تیسری جماعت مجاہدین کی جماعت ہے، جس کا کام صرف جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جہاں اور سنتیں ہیں، وہاں ایک اہم اور خاص ترین سنت جہاد کرنا بھی ہے۔ تو جو لوگ اس جہاد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور اس پر پابندی سے عمل کرتے ہوئے جو شریعت نے قواعد اور ضوابط اس جہاد کے لیے رکھے ہیں، اس قتل و قتال کے لیے جو رکھے ہیں، جو شرط اور ضوابط ہیں، شرائط اور ضوابط، ان تمام پر عمل کرتے ہوئے جو لوگ مجاہدین، جو جہاد کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں قتل و قتال کر رہے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال امتی قائمۃ بامر اللہ۔ تو اگر ان تینوں کو ملایا جائے تو خلاصہ یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ روئے زمین ایسے صلحاء سے، ایسے نیک لوگوں سے، ایسے متقی اور پرہیزگاروں سے کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتی کہ جو لوگ دین کی اشاعت اور سربلندی کا کام بھی کر رہے ہیں، اسلام کی عظمت اور شوکت بھی چاہ رہے ہیں، اور اس کی تغلیب بھی چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام اور اللہ کا لایا ہوا دین، بھیجا ہوا دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سپرد فرمایا، وہ دین غالب ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں، یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت تک رہیں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی ہی میں ہمیں ایک راہ پہ چلایا ہے کہ آپ قیامت تک، میں نے آپ سے پہلے بھی ایک جگہ عرض کیا تھا کہ یہ جو اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اللہ نے جو ہمیں مذہب عطا فرمایا ہے، یہ اصولوں کے اعتبار سے کامل اور اکمل ترین مذہب ہے کہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہو سکتا جو شریعت کے دائرے سے باہر نکل رہا ہو۔ ہماری کوئی بھی چیز، ہماری زندگی کا کوئی بھی مسئلہ، ہماری زندگی کا کوئی بھی معاملہ
ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے بارے میں شریعت کی کوئی رائے نہ ہو، جس میں شریعت کچھ نہ کہتی ہو ہمیں۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے یہ مبارک ترین شریعت ہم سب کو نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں ان پر عمل کی پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بعین ہی ہم تک یہ احادیث مبارکہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور میٹھی باتیں ہم تک پہنچائیں کہ ہم محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی کو گزاریں اور اپنی زندگی کا ہر معاملہ اس کے مطابق گزاریں کہ جس کے مطابق ہماری شریعت کہہ رہی ہے، اس طرز پر گزاریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رائے دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشورہ دیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس راہ پہ ہمیں چلانے کی کوشش کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس راہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو میرے دوستو، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کون سے لوگوں کے پیچھے چلیں، ہم کون سے علماء کے پیچھے چلیں، ہم کون سے جہاد کرنے والوں کے پیچھے چلیں۔ تو میرے دوستو، للہیت جہاں ہو، جہاں صرف اللہ کی رضا ہو، وہاں انسان کا دل ضرور مطمئن ہو جاتا ہے۔ جہاں اللہ کی رضا ہو، ایک شخص اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کے علم حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو یاد کرتا ہے، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اس شخص کی زندگی کو کیوں کر کوئی نہ پہچانے گا۔ ایک واقعہ ہے، ایک اسٹال لگانے والا کوئی بابا بیٹھا ہوتا تھا جو ٹوپیاں وغیرہ کچھ ایسی چیزیں بیچا کرتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے سامنے سے جس کلاس کا، جس درجے کا لڑکا گزرتا ہے، میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا کہ کون سا لڑکا کون سے درجے میں پڑھتا ہے، کون سی کلاس میں پڑھ رہا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ہر کلاس کا ایک الگ قسم کا نور ہے جو اس کے چہرے سے واضح نظر آتا ہے، میں اس نور کی وجہ سے پہچان جاتا ہوں کہ یہ کون سی کلاس کا کون سے درجے کا لڑکا ہے۔ تو میرے دوستو، جہاں للہیت ہو، جہاں اخلاص ہو، جہاں اللہ کی رضا مطلوب ہو، وہاں کوئی کیوں کر نہیں پہچانے گا کہ یہ لوگ اللہ کی دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے ہم ایسے لوگوں کی قدر بھی کریں اور ایسے لوگوں کی تابعداری میں زندگی گزاریں جنہوں نے اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی ہوئی ہے، اللہ کے حوالے کی ہوئی ہے، کہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہو اور جو ہمارے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ آپ یقین کیجئے، علماء کرام کی قربانیاں کہ 10-12 سال کی عمر میں نکل کر وہ علم کی تحصیل کے لیے نکلتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اس میں بے تحاشا قربانیاں، بے شمار قربانیاں کہ جس سے عوام مطلع نہیں ہے، جس سے عوام کو جن چیزوں کا علم ہی نہیں کہ یہ قربانی بھی دی جا سکتی ہے، یہ آفت بھی آ سکتی ہے، یہ مصیبت بھی آ سکتی ہے، ایسی قربانیوں کو اپنی زندگی میں جھیل کر خدا کی قسم علوم نبویہ کو حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ایسے لوگوں پر اعتماد کریں، علماء کرام کے اوپر اعتماد کریں، اپنے بڑوں کے اوپر، اپنے اکابرین کے اوپر اعتماد کر کے ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر اپنی زندگی کو سنواریں، اپنے زندگی کے ہر معاملے کو سنواریں۔ آپ یقین کیجئے، آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں کہ جن لوگوں نے علماء ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا ان کو مطلوب ہے، ایسے علماء کرام کے پیچھے اگر کوئی بھی چلا ہے، اللہ نے اس کو کامیابی دی ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ان لوگوں کے ساتھ رہ کے کوئی قربانی بھی دینا پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں۔ تو میرے دوستو، اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ بنا دیں، نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کے اوپر زندگی گزارنے کی ترغیب بھی دی اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیوں میں گزاری۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، دین کی سربلندی کی خاطر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں دین کے کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، سب سے پہلے ہم علماء سے رجوع فرمائیں، اور اس کے بعد اگر کوئی قربانی دین مانگ بھی رہا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ اس قربانی کو دیں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کا نعم البدل بھی نصیب فرمائیں گے، اور بہترین جزا جو ہمیں ملے گی وہ اخروی جزا ہوگی۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت اسلام کی ابتدا ہوئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پہ چھپے ہوئے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں آیا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک جگہ پہ چھپے ہوئے عبادت میں مشغول۔ تو وہ کہنے لگے، منافقین ان سے کہنے لگے، ما انتا، من انتا نہیں پوچھا، آپ اس کے سوال کو دیکھیں، من انتا نہیں پوچھا اس نے، آپ کون ہیں یہ نہیں پوچھا، ما انتا پوچھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، عظیم شخصیت سے بڑی کوئی شخصیت اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمائی، تو ان کو کہا جا رہا ہے ما انتا، آپ کیا چیز ہو، آپ کیا چیز ہو۔ تو میرے دوستو، یہ دین قربانیوں سے پھیلا ہے، تو اگر ہم سے دین اگر قربانی مانگ رہا ہے تو ہمیں وہ قربانی دے دینی چاہیے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہاں کہیں بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہم ایسے علماء کرام سے ضرور رجوع فرمائیں جو اللہ کی راہ میں اللہ کی دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں، علوم نبویہ کے پھیلانے میں مشغول ہیں، دین کی تبلیغ میں مشغول ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں مشغول ہیں۔ تو میرے دوستو، میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ علماء کرام کے اوپر اعتماد کریں، علماء کرام کے پیچھے چلیں۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے انشاءاللہ قیامت تک اگر یہ حق پہ ہیں تو یقین مانیں کوئی ان کو اس حق سے ہٹا نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت ان کا مددگار ہے، اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم ان کے پیچھے چلیں، اللہ ہماری بھی مدد فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔